السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا جو سین ہے، آج میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی اپنے چائلڈ ہوڈ ٹراماز پہ، اور جو سارا کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، ٹیچرز نے جو کیا، میری جو ایکس دوست تھی انہوں نے جو کیا، اور باقی ساری چیزیں بھی، وہ سب آج کی میں ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو تھوڑا سا ابھی میں آپ کو سیٹ اپ دکھاتی ہوں کہ میں نے سیٹ اپ کیا کرنا ہے۔ میں نے آج ایک دو ویڈیوز بھی بنانی ہے انسٹاگرام کی اور ٹک ٹاک کی، تو وہ بھی ساتھ ساتھ بناؤں گی اور اس کی ویڈیو بھی ساتھ ساتھ بناؤں گی۔ یہ والا ڈریس ہے، اس کی میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے، اور وہ لینزز ہیں اس کی میں نے ویڈیو بنانی ہے، تو شاید باقی جو آج کی ڈیٹیل ویڈیو میں نے سارا کچھ بتانا ہے وہ اسی ڈریس میں آپ دیکھو گے۔ باقی ویڈیوز میں نے بنا لی۔ اب مین چیز جو پہلی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ میں یہ بتاتی ہوں کہ میں نے حجاب اصل میں شروع کیا کیسے تھا، حالانکہ میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل دی ہوئی لیکن پھر بھی زیادہ سمجھ نہیں آتی ہے، تو میں آج ڈیٹیل میں بتاتی ہوں۔ میرا اور حجاب کا رشتہ کبھی بنتا ہی نہیں تھا زندگی میں اپنے خاندان کی سب سے اسٹائلش اور سب سے ماڈرن لڑکی ہوتی تھی۔ اسکول میں تو بالکل بھی نہیں، لیکن جب میں کالج میں گئی نا، کالج میں یہ ہوتا تھا کہ کالج بالکل میرے گھر کے پیچھے والی گلی میں تھا، تو اکثر میں نا جاتے ہوئے نارملی، کیونکہ کالج میرا بہت اچھا تھا، لڑکیاں وہاں پہ جو میری بیسٹ فرینڈز ہیں وہ چادر پہنتی ہوتی تھی، ان کو دیکھ کے میرا دل کرتا تھا کہ یار میں بھی چادر پہنوں، نارملی جو چادر ہوتی ہے دوپٹے کی طرح، تو میں کالج اکثر چادر پہن کے جاتی تھی۔ کالج ختم ہو گیا، اس کے بعد یونیورسٹی آ گئی، تو ہمارے پہلے سیمسٹر میں اکثر معصومہ کو کہتی ہوتی تھی کہ یار معصومہ میرا بہت دل ہے حجاب کرنے کا، میں بہت زور سے چاہتی ہوں کہ میں حجاب کروں، تو وہ مجھے بہت موٹیویٹ کرتی تھی، وہ مجھے مزید مطلب اس کی طرف اس طرح کی باتیں مجھے سناتی تھی، اس طرح کی مجھے باتیں کرتی تھی۔ ایک دن رات کو ہم لوگ 3 بجے تک جاگ رہے تھے، کیونکہ میں نے اسائنمنٹس وغیرہ بنانی ہوتی تھی وہاں کی فیشن ڈیزائننگ کری، تو مجھے رات کے 3 ہی بج جاتے تھے، تو مجھے معصومہ کا میسیج آیا، تو اس نے کہا کہ یار کیا سوچا ہے تم نے؟ پھر میں نے کہا یار مجھ سے نا، میں کرنا چاہ رہی ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں رہا، تو پھر اس نے مجھے کہا کہ یار تمہیں امام سے پیار ہے؟ میں نے کہا مجھے بہت پیار ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار تمہیں یہ نہیں لگتا، تمہیں اس طرح سے فیل نہیں ہوتا کہ امام تمہیں بلا رہے ہیں؟ اس نے جب رات کی 3 بجے یہ بات کی نا، میرا دماغ ہل گیا ایک دفعہ، میرے دل اتنا زور سے کانپ رہا تھا یار کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، مجھ سے صرف حجاب نہیں ہو پا رہا، میں ٹرائی کر رہی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس کے بعد اس کی اس بات میں مجھے اتنا رونا آیا تھا، مجھے بھی پیار ہے مجھے اس کے بعد پہ اتنا رونا آیا تھا، مطلب مجھے دل سے چیز فیل ہوئی تھی کہ میں نہیں کر پا رہی ہوں، مجھ سے ٹرائی ہو رہا ہے، مطلب ٹرائی نہیں ہو رہا، ٹرائی بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تبھی میں نے معصومہ کو بولا، میں نے کہا میرا نا دل کانپ گیا بہت زیادہ۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے تھوڑا سا سمجھایا کہ اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے امتحان لے رہا ہو، اللہ تمہیں مزید اسٹرانگ بنا رہا ہو، اللہ تمہیں مزید تیار کر رہا ہو۔ پھر اس کے بعد فروری کا مہینہ آیا 2024 کا، تب بھی میں یہی سب کچھ کر رہی تھی، میں اسٹرگل کر رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کب کروں گی کب کروں گی۔ تو ایک دن رات کو، اب میری عادت ہے کہ میں رات کو منقبت سنتی ہوں، نوحے سنتی ہوں، اور اپنے گھر کے صحن میں چلتی رہتی ہوں جب تک میرا دل کرتا ہے، تو تب بھی میں ایسے ہی کری تھی، میں نے ہینڈ فری لگائے ہوئے تھے اور میں منقبت سن رہی تھی میر حسن میر کا، اور اس ٹائم پہ میر حسن میر کا وہ منقبت نیا نیا ہی آیا ہوا تھا، وہ والا لکھ فاطمہ زہرا کی ثنا اور زیادہ، یہ والا میں سن رہی تھی، اور اس منقبت میں ایک مصرع ہے، جو خود کو سمجھتی ہے کنیز در زہرا، اس سر پہ ضروری ہے ردا اور زیادہ۔ اب یہ منقبت میں نے کوئی پہلے 3 4 دفعہ بھی سن لیا، لیکن جس طرح میں نے اس دن سنا ہے نا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میری زندگی چینج کر دے گا۔ تو وہ مصرع جیسے میں حالانکہ چل رہی تھی اپنے صحن میں فل پوٹینشیل کے ساتھ، فل آرام سے میں چل رہی تھی، اور جب یہ مصرع میں نے سنا نا پورا، جب یہ لفظ آیا کہ اس سر پہ ضروری ہے ردا اور زیادہ، بھائی اس سر پہ ردا اور زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو اپنے آپ کو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز سمجھتی ہے، وہ جب مصرع ایک دم لگا نا میرے کان کے اندر، وہ جیسے کسی نے نا میری گولی ماری ہو سر پہ، مجھے ایسے فیل ہوا اور میں ٹھہر گئی وہیں پہ، مطلب چلنا میرا رک گیا بالکل۔ تو وہ کیا، اور میں نے اس ٹائم ایگزیکٹ یہی لائن اپنے آپ سے کہی کہ بہت ہو گیا ہے، بس اب حجاب کرنا ہے، میں نے یہ اپنے آپ سے بولا بہت ہو گیا، اب حجاب کرنا ہے۔ اس کے بعد مجھے آج تک نہیں، اب مجھے 1 سال ہو گیا، پورا 1 سال ہو گیا، اور مجھے بیچ میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئی، مجھے کبھی دماغ میں اس طرح نہیں ہوا کہ یار نہیں میں بالوں کے ساتھ زیادہ پیاری لگتی ہوں، نہیں اگر میں حجاب یہاں پہ اتار دوں گی، یہ جگہ حجاب اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اگر میں نے اپنے آپ کو کھلے بالوں میں دیکھنا ہوتا تو میں گھر میں کھلے بالوں میں پھرتی رہتی ہوں، اگر میں نے کبھی اپنے بال بنانے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے میں انسان ہوں، دل کرتا ہے میرا بھی، تو اگر میرا دل کر رہا ہوتا کہ میں نے بال بنانے ہیں تو نارملی میں گھر میں بال بنا کے پھر رہی ہوتی، میری بہنیں پوچھتی ہیں یہ کیا کیا، میں کہتی ہوں میرا دل کر رہا تھا۔ اور اگر میری دوستیں آتی ہیں، میری 2 ہی دوست ہیں، اریبہ اور عریشہ، وہ آتی ہیں میرے گھر، تو میں ان کے سامنے حجاب نہیں کرتی، میں ان کے سامنے بال کھول لیتی ہوں، اسی اپنی حالت میں ہوتی ہوں، لیکن مجھے کبھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے اس کا، مجھے کبھی تھوڑی سی بھی اتنی سی بھی مشکل نہیں ہوئی ہے، میرے دماغ میں کبھی اتنی سی بھی بات نہیں آئی کہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ 17 فروری 2024 کی رات تھی، مطلب وہ رات کا ٹائم تھا جب میں نے ڈیسیجن لیا، اور 18 فروری 2024 کو میں نے پہلی دفعہ حجاب اپنا اون کیا کہ اب میری زندگی جو ہے حجاب سے شروع ہے، اور یہ والی میری پہلی پکچر تھی حجاب کے ساتھ جو میں نے لی تھی۔
اب میں بتاتی ہوں اپنے کچھ ٹراماس کے بارے میں. تو اسکول والے میں بتا رہی ہوں. 8th کلاس سے لے کے میٹرک تک میری اتنا مطلب عذاب میں نے جھیلا ہے نا بہت زیادہ، اور میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی. میں نے 8th کلاس تک ایک اسکول میں پڑھا ہے، اس کے بعد 9th اور 10th میں نے کسی اور اسکول میں پڑھی تھی. تو 8th کلاس تک کا یہ سین ہے کہ میری کلاس فیلوز جو تھیں ان کو پتہ نہیں میرے سے کیا مسئلہ تھا یار، مجھے آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے. اب ان کے میں یہاں پہ نام نہیں لیتی، جیسے میں نے پہلے انیشیل لیے تھے ان کے نام کے، تو میں آج وہ بتاتی ہوں. ان میں تھی کے، ایس اور ایل. اب ان کی جو سب سے زیادہ ایول جو تھی نا وہ کے تھی، اور ایس اور ایل جو تھی وہ اس کے پیچھے ہوتی تھی ہمیشہ سے. پتہ نہیں کیوں، مجھے آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی. تو کے کا یہ سین ہوتا تھا، اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ کمپٹیشن لگایا ہوا ہوتا تھا، بہت زیادہ. اب میں اس ٹائم اتنی معصوم ہوتی تھی، مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے کہ یار میں بہت زیادہ معصوم تھی اس ٹائم پہ، مجھے اتنا معصوم نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت معصوم ہوتی تھی اس ٹائم پہ، میں بہت اچھی ہوتی تھی. ابھی بھی میں اچھی ہوں، لیکن اس ٹائم میں بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کی اچھی تھی. میرے ساتھ اگر وہ کچھ برا بھی کر رہی ہوتی تھی نا، وہ آ کے مجھ سے ایک دفعہ بات کر لیتی تھی کہ اچھا یار کوئی بات نہیں، دوستی دوبارہ کرتے ہیں. میں کہتی تھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دوستی ٹوٹتی رہتی ہے، ختم ہوتی رہتی ہے. میں اتنی اچھی ہوتی تھی. تو اس کا یہ ہوتا تھا، اس نے ہمیشہ میرے سے مقابلے لگانے ہوتے تھے، اور اس کا یہ ہوتا تھا کہ یار تم یوں کیوں کرتی ہو، تم اس طرح دوپٹہ کیوں پہنتی ہو، تم اس طرح بال کیوں بناتی ہو، تم اس طرح کیوں کرتی ہو. مجھے یہ کہنا اور اگلے دن میری ہی طرح کا دوپٹہ اس نے پہننا جس طرح میں دوپٹہ پہنتی ہوں، اور میری ہی طرح کے اس نے بال بنانے جس طرح میں بال بناتی ہوں. اور وہ چیز ایکسیپٹ بھی کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ یار میں نا تم سے کبھی کبھی جیلس ہو جاتی ہوں، اور نا جو تم بال بناتی ہو نا ایک دن اگلے دن میں وہی بنا کے آتی ہوں، کیونکہ مجھے تمہاری چیزیں اچھی لگتی ہیں. اس ٹائم مجھے یہ چیزیں سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں نے ظاہری بات بتایا کہ میں بہت معصوم ہوتی تھی. پھر یوں ہوتا تھا کہ ہمارے فرینڈ گروپ میں اگر کسی ایک لڑکی کی طبیعت خراب ہے نا، تو پورے اسکول میں میں پھر رہی ہوتی تھی، میم کے پاس جا رہی ہوں، سر کے پاس جا رہی ہوں، اس کے گھر والوں کو کالز کروا رہی ہوں. ہم لوگ سیکنڈ فلور پہ ہوتے تو سیڑھیوں سے آنا جانا یہ میرا چلتا رہتا تھا. اس کے لیے میں پانی لے کے آ رہی ہوں، میں سارا کچھ کر رہی ہوں، سب کو بلا رہی ہوں کہ اس کی طبیعت خراب ہے، یہ کر لو وہ کر لو. جا کے نیچے جا کے میم سے ٹیبلٹ لے رہی ہوں، میم کو کہہ رہی ہوں میم اس کے گھر کال کر دیں، یہ کر دے وہ کر دے. میں یہ ساری بھاگا دوڑی کر رہی ہوں کہ اس کی طبیعت خراب ہے. اور جب میری اس طرح کی کوئی حالت ہوتی تھی، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری طبیعت خراب تھی اور مجھے نا زکام بھی ہو رہا تھا. ظاہری بات ہے میرا ناک بہہ رہا تھا. اب میں نے ہمارے سامنے ایک ہماری وائس پرنسپل کا آفس ہوتا تھا، تو میں نے ایل کو کہا، جو ایل تھی اس کو میں نے کہا کہ نا یار سامنے سے ٹیشو تو لے آؤ. اب سامنے بہن تو نے 10 قدم چل کے جانا ہے، وہ کہہ رہی ہے یار خود جا کے لے آؤ. میں کہہ رہی ہوں یار میری طبیعت بہت خراب ہے، میرے ایک تو سر میں اتنا درد ہو رہا تھا، دوسرا میرے آنسو آئی جا رہے ہیں، میرا ناک بہی جا رہا تھا. میں اس کو کہہ رہی ہوں یار جا کے لے آؤ، میری طبیعت قسم سے بہت خراب ہے. تو کہہ رہی یار ریزا کیا ہے، تم دوپٹے سے کر لو. میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے، دوپٹہ گندا کروں میں، تم جا کے ٹیشو لے آؤ، تمہیں کیا ہو جاتا ہے. میں نہیں جا سکتی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. وہ اٹھی نہیں لڑکی، وہ کہتی کہ میں ٹیشو لینے نہیں جاؤں گی، حالانکہ مجھے 10 قدم چل کے جانا پڑے گا لیکن میں نہیں جاؤں گی. تو جو میری کلاس کے لڑکے تھے ان میں سے ایک لڑکا اٹھا، وہ گیا وائس پرنسپل کے آفس میں، اور وہ جا کے ٹیشو میرے لیے لے کے آیا، اور اس نے مجھے ٹیشو دیا. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ میں یا تو اپنی واٹر بوٹل ساتھ لے کے جاتی ہوتی تھی اسکول میں، یا میرا ایک الگ گلاس ہوتا تھا، کیونکہ مجھے اسکول کے گلاس پسند نہیں تھے. مجھے گندا لگتا تھا کہ سبھی اسی گلاس میں پیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے پیتے ہیں، اور میں بھی اسی گلاس میں پیوں. تو میں اپنا گلاس نہ الگ لے کے آتی ہوتی تھی. اب جب میں نے پانی پینے جانا ہوتا تھا نا، میں اپنا گلاس لے کے جاتی تھی اور وہاں سے پانی پی آتی تھی. اور جب میں پانی پینے جا رہی ہوں نا، ان کو بھی تبھی پیاس لگتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ ہمارے لیے بھی پانی لے آنا. اب میں گئی ہوں سیڑھیوں سے نیچے گئی ہوں، کو 50 سیڑھیاں ہوتی تھی، نیچے اتری ہوں، جا کے میں وہ کلومیٹر بھر کے چل کے پانی لے کے ان کے لیے جا رہی ہوں. پھر کہتی تھی اور لے آؤ اور پینا ہے، پھر میں اور بھی لے کے آتی تھی کہ میری دوستوں کو پیاس لگی ہوئی ہے. اس کے بعد ایک اور سین بھی یہ ہوا کہ مجھے پیاس لگ رہی تھی، اور ظاہری بات ہے طبیعت میری اسی دن ہی خراب تھی، تو ٹیشو تو وہ نہیں لے کے آئی. تو میں نے کے کو کہا، میں نے کہا یار تم میرے لیے جا کے پانی لے آؤ گی. تو کہتے یار نیچے پانی نہیں پڑا ہوا. میں نے کہا تم گئی نہیں ہو ابھی، تو پانی تو دوپہر کو میں لے کے آئی تھی، مطلب جب بریک ٹائم سے پہلے میں لے کے آئی تھی، پانی ہے پڑا، تو تم جا کے پانی لے آؤ گی. تو کہتی یار جا کے لے آؤ نا تم خود ہی. میں نے اس کو ایسا دیکھا، میں نے کہا یار یہ کیسی ہے، مطلب کیا ہے. میں نے کہا یار میری طبیعت خراب ہے، وہ میرے لیے ٹیشو نہیں لے کے آئی، ٹیشو بھی میرے لیے وہ لے کے آیا ہے، تو تم جا کے پانی لے آؤ میرے لیے. تو تم پانی کا بھی اسی کو ہی کہہ دو. میں نے کہا یار تم پانی اگر لے آؤ گے میرے لیے تو کیا ہو جائے گا، نہیں تم خود اٹھ کے جا کے لے آؤ پانی. مجھے اتنا غصہ آیا اس کے بعد پہ، اتنا غصہ آیا. میں نے گلاس اٹھایا اپنا، اور جو بھی میری طبیعت خراب تھی میں نیچے گئی ہوں، میں جا کے پانی پی کے واپس آ گئی، اور میں نے گلاس اپنا رکھ دیا ٹیبل پہ. اب انہوں نے دیکھا کہ گلاس یہ خالی لے کے آئی ہے، ہمارے لیے پانی نہیں لے کے آئی. اس پہ انہوں نے اتنا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ تم ہمارے لیے پانی نہیں لے کے آئی، تم نیچے گئے ہو پانی پینے. میں نے کہا تم میرے لیے پانی لے کے آئی تھی، وہ تو تم خود بھی جا سکتی تھی نا. میں نے کہا تم اپنے لیے تم اپنے لیے پانی لینے کے لیے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میں جا سکتی تھی. ان میں سے جو ایس تھی نا، وہ اتنی کوئی اسلامک
بن رہی ہوتی تھی، اتنی اسلامک بن رہی ہوتی تھی، تم اس طرح نہ کیا کرو، تم اس طرح نہ کیا کرو، تم سر سے دوپٹہ نہ اتارا کرو، تم یہ بات نہ کیا کرو، تم بال نہ بنا کے آیا کرو. اب میں بال بناتی تھی تو سامنے سے ہم جو لٹیں نکالتے ہیں، میں وہ کبھی کبھی نکلی ہوئی ہوتی تھی میری، تو اس کو دیکھ کے تمہیں پتہ ہے تم یہ جو لٹیں نکالتی ہو نا، قیامت کے دن تمہارے یہاں پہ سانپ لٹکے ہوئے ہوتے تھے. اور اس باجی کا کیا ہوتا تھا، اس نے دوپٹہ لیا ہوا یوں پورا سمیٹ کر سامنے سے 2 لٹیں لازمی اس نے نکالی ہوتی تھی. بھائی اگر سمجھو تیری غلطی سے نکل گئی ہیں، ٹھیک ہے، غلطی سے لٹیں نکلی نا کہ تمہارے بال بہت چھوٹے ہیں اور غلطی سے نکلے، تو بہن تو اس کو پیچھے کر لے. نہیں، دوپٹہ پیچھے ہو رہا ہے، لٹیں دوبارہ منہ کے سامنے آ رہی ہیں، کیوں؟ اور جو کے تھی نا، اس کا ایک بہت مطلب بہت بڑا ایک کارنامہ تھا، بہت بڑا کارنامہ تھا جو میں نے دوستی نبھاتے ہوئے اپنے سر لیا تھا. وہ بہت بڑی چیز تھی، وہ بہت بڑی چیز تھی کہ میری امیج بہت خراب ہوئی تھی ایک بار. اور وہ کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یار بیچاری میری دوست ہے تو اس کے اوپر نام نہ ہے، کیونکہ اس نے میرے سامنے منتیں کی تھیں کہ عریضہ کچھ کر لینا، میرا نام بیچ میں نہ آنے دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو کوئی ایسی دوست ہوں جہان میں میرے جیسی کوئی دوست نہیں ہے، تیرا نام میں نہیں آنے دیتی. سارا کچھ معاملہ ہوا، جب میم کے پاس پہنچا تو میم نے کہا کہ بھائی کیا سین ہے، تو میں نے میم کو کہہ دیا کہ میم یہ میں نے کی ہے، مطلب یہ سارا کچھ جو ہے وہ میرا ہے. تو میرے گھر بات پہنچ گئی، تو گھر بھی ظاہری بات ہے میں نے نہیں بتایا کہ یہ جو ہے کے نے سارا کچھ کے کا ہے نا سارا کچھ بے دوستی بچانے کے لیے، کہ میرے گھر والے اس کے گھر والوں کے نہ فون کر دیں. خیر اس کے بعد میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ میرا نہیں ہے، میری دوست کے کارنامے ہیں. تو اب ایک بار جب لڑائی ہوئی اس کسی چیز پہ نا، تو میں نے کے کو بولا، میں نے کہا تم میرے اوپر ہی بول رہی ہو، تمہیں یاد ہے میں تمہاری وہ چیز اپنے سر کے اوپر لی تھی؟ تو مجھے کہتی ہے تو نہ لیتی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنے سر پہ لو، نہ لیتی. میں اس ٹائم چپ ہو گئی کہ میں یار اتنی کوئی ڈیٹ بندی میرے سامنے کھڑی ہو کے یہ بات بول رہی ہے کہ میں نے تجھے اتنی بڑی مصیبت سے بچایا ہے اور تم مجھے کہہ رہی ہے کہ نہ کرتی. اس ٹائم میں نے کہا تھا تم مجھے کرو، میرا دل کرا تھا اس کو میں رکھ کے دوں، لیکن میرا اتنا اس ٹائم دل ٹوٹ گیا تھا کہ میرے سے کچھ بولا نہیں گیا. اس کے بعد جب میری ان سے لڑائی ہوتی تھی تو میں کلاس میں کسی اور لڑکی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی ہوں نا، میں نے ان کے ساتھ دوستی لگا لی ہے. تو یہ کیا کرتی تھی، ہماری پرنسپل کو جا کے، یا جو ہماری وائس پرنسپل تھی ان کے پاس جا کے میرے خلاف، اور میری جو دوسری دوست ہوتی تھی جس کے ساتھ میں بعد میں ہوتی تھی اس کے خلاف جا کے باتیں کرنے لگ جاتی تھی کہ یہ یوں کرتی ہیں کلاس میں، یہ یوں کرتی ہیں، کلاس میں ہنستی رہتی ہیں. میں کیا کریں، ہم لوگ کلاس میں منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھے رہے، ہم لوگ ہنسے بھی نہ، تمہیں اتنی تکلیف ہے ہمارے ہنسنے سے، تو نہ اتنا کچھ کرتی نا کہ مجھے کہیں اور جانا پڑے. یہ کلاس میں یوں ہنستی رہتی ہیں، یہ یوں کرتی رہتی ہیں، یہ باتیں کرتی رہتی ہیں، یوں کرتی ہیں، وہ کرتی ہے. اور جو ماشاء اللہ سے ہماری وائس پرنسپل تھی وہ بھی بہت اچھی تھی. وہ کیا کرتی تھی، اس سے اتنی سی بات اٹھا کے وہ اتنا کر دیتی تھی کہ کلاس میں ہنسی ہیں آج، مطلب انہوں نے سر پھاڑ دیا ہے کسی کا، یہ کلاس میں ہنسی ہیں آج. اب اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے سیکنڈ لیکچر میں نا، صبح کے سیکنڈ لیکچر میں نے واش روم جانا ہوتا تھا. اب مجھے کیا پتا اس کی ٹائمنگ کیا ہے، نیچرز کال ہے نا، اس کی مرضی وہ جب ہو. ایک ہفتہ تقریباً یوں ہوتا رہا کہ دوسرے لیکچر میں لازمی طور پہ جا کے واش روم جاتی تھی ٹیچر کے آنے سے پہلے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بیچ میں یہاں بھی اپنی ناک گھسا دی. انہوں نے جا کے وائس پرنسپل کو کہا کہ یہ جو ہے سیکنڈ ٹائم کو ہمیشہ واش روم چلی جاتی ہے. اس میں کیا ہے، مجھے اس نے بتاؤ کہ اس میں کیا ہے. اب وائس پرنسپل نے مجھے بلایا، آپ ہمیشہ سیکنڈ لیکچر میں واش روم کیوں جاتی ہیں؟ میں نے کہا میم ہم واش روم کیوں جاتے ہیں؟ نہیں آپ سیکنڈ لیکچر میں ہی کیوں جاتی ہیں؟ میں کہا میم اس پہ میرا کنٹرول تو نہیں ہے، اگر میں نے کبھی سیکنڈ لیکچر میں جانا ہوتا ہے تو اگر میں جاتی بھی ہوں تو میں ٹیچر کے کلاس میں آنے سے پہلے جاتی ہوں اور ان کے آنے سے پہلے آ جاتی ہوں. اگر وہ ہوتی بھی ہیں تو میں ان سے پوچھ کے جاتی ہوں کہ میں نے ایسے میں واش روم گئی تھی تو میں کم ان کر کے کلاس میں آ جاتی ہوں. نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی اور لیکچر میں نہیں جا سکتی، آپ بریک ٹائم میں نہیں جا سکتی. بھائی بریک سے پہلے 4 لیکچر ہوتے ہیں گھنٹے گھنٹے کے، میں 4 لیکچر تک 4 گھنٹے روک کے بیٹھی رہوں، میں واش روم نہ جاؤں؟ مطلب کیا سوچ کے، مجھے تو آج تک اپنی میم کی بھی سمجھ نہیں ہے کیا سوچ کے وہ چیز کرتی تھی. اب ایک دفعہ کیا ہوا، ایک لڑکی کا تھوڑا بہت اس طرح کا آف سین ہو گیا کسی لڑکے کے معاملے میں. اب وہ جی پھیل گیا پورے اسکول میں، اور انہوں نے کیا کیا، ہماری میم وائس پرنسپل جو تھی وہ ماشاء اللہ سے بہت عقل مند، شاید ان کو لگ رہا تھا کہ وہ ہیں لیکن وہ نہیں ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ نا نیچے کچھ ہو رہا ہے ایکٹیویٹی روم میں تو آپ سب لوگ وہاں چلے جائیں، اور اس طرح کا کوئی سین. اب ہم سب کی لائنز بنا کے ایکٹیویٹی روم میں ہم لوگوں کے لے کے جا رہے، لیکن میری کلاس کے جو کچھ لڑکے تھے جن سے میری بنتی تھی وہ اس لائن سے باہر نکل گئے کینٹین کی طرف. اب انہوں نے نا، میں ان کو دیکھ رہی ہوں کہ کینٹین کی طرف کیوں گئے، اور کینٹین کی طرف جاتے ہوئے پیچھے مڑ کے اوپر ٹیرس کو دیکھ رہے ہیں، ٹیرس کی طرف ہماری کلاس، اور وہ دیکھی جائے. میں نے کہا مڑ کے اوپر کیوں دیکھ رہے ہیں، اوپر کچھ ہو رہا ہے کیا؟ انہوں نے نا، ان لڑکوں نے جو جن سے میری بنتی تھی، انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ انہوں نے نا ہمارے ساتھ کوئی گیم لگائی ہے میم لوگ نے، انہوں نے نا ہم سب کے بیگس چیک کیے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، یہ کوئی مینرز ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کے بیگ چیک کر رہے ہو آرام سے؟ 100 چیزیں ہوتی ہیں، 100 پرسنل چیزیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے بیگ چیک کیے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا.
جب ہم لوگ کلاس میں گئے کیونکہ نیچے تو ہمیں کچھ نہیں مل رہا تھا، پھر ہمیں یہ کہہ دیا کہ ابھی کینسل ہو گیا، ابھی آپ لوگ کلاسز میں جاؤ. تو کلاسز میں جانے کے بعد میں نے اپنے بیگ کو دیکھا تو مجھے بیگ کی حالت نا تھوڑی سی خراب لگ رہی تھی. میں نے کہا یہ میرے بیگ کا حشر کس نے کیا ہے. تو پھر مجھے ان کی بات دماغ میں کلک ہوئی نا، میں نے اپنا بیگ کھولا، ایک زپ کے اندر نا کیک کی کچھ پرسنل چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی تھیں. اس نے کہا کہ میرے گھر والے نہ دیکھ لیں تو تم نا اپنے پاس رکھ لو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی تو وہ چیز جو تھی میری زپ میں نہیں تھی، بیگ کے زپ میں. تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا یار اس طرح نا میرے بیگ میں وہ نہیں پڑے. مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، بیگس کی چیکنگ ہوئی ہے. اب یہ بات پہنچ گئی ہماری وائس پرنسپل کے پاس، اور وہ ہمارے پاس آئی کلاس میں ایموشنل ہوتی ہوئی کہ ایسے کیسے آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے بیگس کی چیکنگ کریں گے، آپ لوگوں نے ایسے سوچ کیسے لیا ہے کہ ہم اس طرح آپ کے ساتھ کریں گے، یہ بہت بری بات ہوتی ہے. آپ کے اس طرح سوچنے کی وجہ سے ہمیں بہت ہرٹ ہوا ہے، ہم بہت دکھی ہیں، ہم تو آپ کے پیرنٹس کی جگہ پہ ہیں، آپ ہمارے بچوں کی جگہ پہ ہیں، اور آپ لوگوں نے ایسے کیسے سوچ لیا کہ ہم آپ کی بیگس چیک کریں گے. اس کے بعد جو ہماری وائس پرنسپل تھی، اس کی ایک بھانجی تھی کہ پتہ نہیں بھتیجی تھی یا جو بھی اس کا رشتہ تھا اس لڑکی کے ساتھ، اس کو، وہ ہماری سینئر تھی، اس کو بلایا تو کہا کہ اچھا تم بتاؤ کہ کس نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے ان کے بیگس چیک کیے ہیں. تو اس نے میری کلاس سے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا یوں کر کے کہ یہ. تو اس لڑکے کو میم نے دھو دیا پکڑ کے کہ تم نے جھوٹ بولا، تم نے اس طرح سے بات کی ہے اسکول کے اسٹاف کے اوپر، تم نے اپنی وائس پرنسپل کے اوپر الزام لگایا ہے، تم نے اپنے پرنسپل کے اوپر الزام لگایا، یہ کر دیا وہ کر دیا. میں نے کہا اچھا یار ہوگی بات، وہ بیچاری اتنا مطلب رو پیٹ رہی ہے تو نہیں کیا ہوگا، شاید میں نا گھر بھلائی ہوں گی یہ چیز. میں نے اس کو حوصلہ دے دیا، میں نے کیا لگتا ہے میں گھر بھلائی ہوں، میں نے کہیں نہ سنبھال کے رکھی ہے. انہوں نے بیگ ظاہری بات ہے یار، میم ہماری کہہ رہی ہیں انہوں نے نہیں بیگ چیک کیا ہوگا. اب جب ہم لوگ گھر گئے تو اس کے اگلے دن مجھے میرے گھر والوں نے، میری بہنوں نے، میری مما نے بلایا کہ تمہارے بیگ سے یہ چیزیں نکلی ہیں. میں نے کہا کیا؟ میرے بیگ سے چیزیں نکلی ہیں کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تمہارے جو پرنسپل ہیں، تمہاری جو وائس پرنسپل ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عریضہ کے بیگ میں تھیں. تو میرے دماغ میں کلک ہوا، میں نے کہا کتنی جھوٹی عورت ہے یہ، کتنی جھوٹی عورت ہے. مطلب کیسے اس نے کلاس میں پورا رولا ڈالا ہے کہ کیسے یہ روئی ہے کلاس میں کہ ہم نے جو ہے بچوں نے ایک عورت، اپنے سے اتنی بڑی عورت کو، اپنی ماں جیسی سو کالڈ کو کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے بیگ چیک کیا. اور واقعی اس نے کہ یار کتنا کتنا جھوٹ بولا ہے اس نے، اس لڑکے کو دھو دیا. اب کیونکہ میم کے سامنے یہ چیز تھی کہ یہ میرا ہے، تو کیونکہ جب میرے گھر والوں نے، میری بہنوں نے، میری مما نے وہ چیز کھول کے دیکھی تو اس میں تو کیک کا سارا سین کھلا پڑا تھا، کیک کا سارا نام تھا. تو انہوں نے کہا یہ تمہارے بیگ میں کیوں تھی؟ تو میں نے ان کو ساری چیزیں بتائی کہ مما یہ اس طرح سے تھا تو وہ میرے پاس تھا نا. تو پھر میری مما نے مجھے کہا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ لڑکیاں مطلب تھوڑی بہت یہ ہوتی ہیں دماغ خراب کی، کہ تم نے اس کا اپنے بیگ میں کیوں رکھا ہوا ہے، نہ تو تمہارا خراب ہوا. میں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے. تو پھر میں نے جو ہے اس کو سارا، اس کو سامان دیا اس کا. تو اس نے کہا کہ میں نہیں رکھ رہی. میں نے کہا بہن تمہارا ہے تم رکھو. تو میں نے اس کو نا پھاڑ دیا. میں نے کہا چل تو بھی نہ رکھ، اس کو ہم لوگ پھاڑ دیتے ہیں. اس کو ہم نے بہت پھاڑ پھاڑ کے نا ہم نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا. اس کے بعد جو اس میم کی کچھ رشتہ دار بچیاں تھیں جو میری سینئرس تھیں، اے سے ایک کا نام بنتا تھا اور ایک کا کیا تھا، یو سے، ہاں ہاں اس طرح، مطلب جو مجھے یاد ہے شاید یہی نام تھے. تو اس کی شاید وہ بھتیجیاں بھانجیاں یا اس طرح کا کچھ سین ان کے ساتھ تھا، تو وہ تھی. اب وہ ان کو ایسے رکھتی تھی نا کہ پتہ نہیں بھائی تمہارا راج ہے، تمہارے باپ کا اسکول ہے، تم جو کرو تمہیں کوئی یہاں پہ روکنے والا نہیں ہے. اور وہ جو دو لڑکیاں تھیں وہ میرے ساتھ بھی اسی طرح ہی ایٹیٹیوڈ میں، اسی طرح ہی ایگو میں کہ تم پتہ نہیں ہمارے جونیئر، تم پتہ نہیں کون ہو، تم اگر عریضہ ہوگی اپنے گھر ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ اس طرح سے میرے ساتھ بیہیو کرتی تھی نا. تو اس کے بعد ظاہر بات ہے مقافات ہوتی ہے، کارما ہوتا ہے. تو کالج میں جا کے نا مجھے کچھ چیزیں پتہ چلی کہ یار وہ دو لڑکیاں نہیں تھی میم کی بھانجیاں بچی، پتہ نہیں کیا یار رشتہ تھا، تو ان کا نا یہی سین ہے. تو میرا اس ٹائم اتنا ہوا نا، میں نے کہا یار اللہ دکھاتا ہے قسم سے، اور اللہ دکھا دیتا ہے، اللہ اپنے منہ پہ کروا دیتا ہے. اب جو باتیں وہ وائس پرنسپل اور وہ دو لڑکیاں میرے بارے میں بولتی تھی نا، اب وہ وائس پرنسپل جو ہے وہ اپنی ہی انہیں رشتہ دار بچیوں کو وہ سارا کچھ کرتا ہے، وہ دیکھ رہی ہوگی اور اس کو اب سمجھ آ رہی ہوگی. ہماری وائس پرنسپل کو بھی نا مجھ سے عجیب ہی کوئی مسئلہ تھا، مطلب وہ میرے پیچھے تھی وہ بندی. اب ہم لوگ جب مری جاتے ہوتے تھے نا، تو میں نے ابھی بتایا کہ مطلب ہم لوگوں کو نا تقریباً ہفتہ تھوڑا لیٹ ہو جاتا تھا آتے ہوئے. تو اس کے نا مما کو میسج پہ میسج کہ ریزا رملانی آ رہی ہے، ریزا رملانی آ رہی ہے. مما ہر سال ان کو بتاتی تھی کہ ہم لوگ مری گئے ہوئے ہیں، تو وہاں سے واپسی پہ ہم لوگوں کو اتنا ٹائم لگ جائے گا. اب میسج پہ میری مما نے ان کو بتا دیے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ آئے ہیں واپس. تو جو ہماری وائس پرنسپل میم ہے ماشاء اللہ سے، وہ ہمیں ایک وہ سبجیکٹ پڑھاتی ہوتی تھی اسلامیات کا، تو وہ ہمیں پڑھا رہی ہے اور میں بیٹھی ہوں کلاس میں. تو مس عریضہ، میں نے کہا جی. آپ ذرا کھڑی ہوں؟ میں نے کہا جی میم. آپ کہاں تھی ایک ہفتہ سے؟ میں نے کہا میم آپ کو میسج نہیں کیا تھا. میسج تو آپ نے مجھے کیا تھا کہ آپ مری جا رہی ہیں، آپ مری میں ہیں، لیکن آپ کہاں تھی ایک ہفتہ؟
میں نے کہا یہ پاگل تو نہیں ہوگی، کیا مسئلہ ہے، اس کا دماغی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میم آپ کو بتایا تو تھا کہ ہم لوگ مری میں ہیں، تو مری سے میں ابھی واپس آئی ہوں، تو آپ کا جو سلیبس ہے وہ کس نے کور کرنا ہے؟ میں نے کہا میم میں ہی کروں گی، مطلب میرے دماغ میں یہ تھا کہ ایک ہفتے میں کتنا ہی پڑھ لیا ہوگا، کیا ہی پڑھ لیا ہوگا، مطلب اسلامیات اور اس میں قرآن ہوتا تھا، قرآن کی ٹرانسلیشنز وغیرہ یہ سارا کچھ، تو وہ تو ترجمہ ہے، وہ تو پڑھنا ہے، کوشچن آنسر سارے، کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں ہوتا تھا۔ میں پھر کہتی کہ آپ کا ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ہفتے ہفتے بعد آپ آتی ہیں، آپ کا سلیبس کون کور کرے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں چپ کر کے ٹھہری رہی، پھر بٹھا دیا نا مجھے یہ کر کے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس کا نا کوئی ایشو چل رہا ہے میرے سے، اور اب وہ جو ساری بڑاس ہے نا وہ اس میں نکال رہی ہے۔ مطلب مطلب میں اگر میم آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں نا، آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ اس ٹائم مجھ سے چاہتی کیا تھی؟ کہ ایس اور ایل کی وجہ سے میں اتنی اکیلی ہو گئی تھی، اتنی اکیلی ہو گئی تھی کہ میں کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ میں اس ٹائم سے پہلے تک میں اتنی شدید ایکسٹروورٹ ہوتی تھی، میں اتنی ایکسٹروورٹ ہوتی تھی، مطلب ہر ایکٹیویٹی میں آگے آگے ہوتی تھی، مطلب سب کے ساتھ میری دوستی ہوتی تھی، میں شدید ایکسٹروورٹ ہوتی تھی۔ اس کے اس سارے معاملے کے بعد نا بہت ساری ابھی اور چیزیں ہیں جو میں بتا نہیں سکتی، بہت مطلب بری ہیں نا، کو اس طرح ہے کہ بندہ بتا بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے اتنی پلاننگز کی میرے خلاف، انہوں نے اتنی پلاننگز کی، اتنی ساری انہوں نے پراپر بیٹھ کے باتیں سوچی، پراپر باتیں بنائی گئی، صرف میرا نام خراب کرنے کے لیے، صرف مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور میرا جو ہے مجھے گرانے کے لیے کہ یہ دنیا کی بہت گندی ترین لڑکی۔ انہوں نے بہت تقریباً پوری پلاننگز انہوں نے کی نا، تو ان کی وجہ سے میں بہت اکیلی ہو گئی تھی، میں اتنی ڈپریشن میں چلی گئی تھی، میں بہت ڈپریسڈ ہوتی تھی، میں پورا دن کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اسکول میں، گھر میں بھی میں اسی طرح ہو گئی تھی، گھر میں کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی۔ اب میں اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی اس طرح کا بندہ تھا نہیں کہ میں اس کو بتا سکوں کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ میری بہنیں بھی تھیں لیکن وہ اپنے یونیورسٹی میں ہوتی تھی، تو ظاہری بات ہے میں ان سے کیسے ہی بتاؤں، ہفتے 2 ہفتے بعد وہ گھر آتی بھی تھی تو 1 2 دن کے لیے، اس کے بعد دوبارہ یونیورسٹی چلی جاتی تھی۔ تو ان ساری چیزوں میں بہت زیادہ اکیلی ہو گئی تھی، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے میں بہت انٹروورٹ ہو گئی تھی، شدید انٹروورٹ ہو گئی تھی، کہ مجھے غصہ آتا تھا اگر کوئی مجھ سے بات کرتا تھا، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ کیا ہوا ہے، مجھے اتنا غصہ آتا تھا کہ میں کیوں پوچھا ہے بھائی، تم میرے کون لگتے ہو بھائی، اگر مجھے کچھ ہے بھی سے تو میرا معاملہ نا، مجھے اتنا غصہ آتا تھا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا۔ اس سارے سین کے بعد پھر میں نے یہ ایجوکیٹرز والا اسکول چھوڑ دیا تھا، لیکن میں آج بھی کھلا ہو کے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایجوکیٹر اسکول کے ہر اس بندے سے نفرت ہے جس سے میرا واسطہ پڑا ہے، مجھے اپنے پرنسپل سے نفرت ہے، مجھے اپنے وائس پرنسپل سے نفرت ہے، مجھے اپنے کلاس فیلوز سے نفرت ہے، مطلب سارے کلاس فیلوز نہیں، کچھ اچھے بھی تھے، تو اچھے ہیں ان کو پتہ ہے میں ان کی بات کر رہی ہوں جو اچھے تھے، تو ان سے مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن مین جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے ان کو بھی اچھی طرح، کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے اس نے کیا کیا ہے، تو ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے، تو مجھے ان سے بھی بہت زیادہ نفرت ہے، مجھے اپنے ایجوکیٹر کی سینئر سے بھی بہت زیادہ نفرت ہے، سارے نہیں کچھ سینئر سے، کچھ سینئر میرے اچھے بھی تھے۔ میں ان ساری چیزوں کے بعد، ان کی ساری پلاننگز وغیرہ جب سامنے آ گئی میرے، سارا میں نے دیکھا کہ صرف ایک مجھے گرانے کے لیے یہ لوگ خود کتنا گر گئے ہیں، اور یہ ہر چیز کو کیسے ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، اور صرف میرا نام خراب کر رہے ہیں، سارا کچھ مطلب صرف میرے خلاف ہو رہا ہے کہ ہر چیز میرے خلاف ہو اور میں گندی بنوں۔ تو وہ چیز دیکھ دیکھ کے جب میں تھک گئی نا، میں نے ہر کسی سے ختم کر دی کہ بس بہت میں نے معاف کر دیا، بہت دوستیاں نبھا لی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اسکول چینج کیا تھا۔ اب اس اسکول کا جو ہے نا، جو اس اسکول کے کلاس فیلوز ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ میں شروع میں جب آئی تھی میں زیادہ بولتی نہیں تھی، میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس کرنا بھی ہوتا تو بس اشارے میں یوں کر دیا، میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی مجھے کہتے کہ تم بولتی نہیں ہو، تم یہ نہیں کرتی، تم وہ نہیں کرتی، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن وہاں کے کلاس فیلوز میرے اچھے تھے، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہاں کے کلاس فیلو نے میرے ساتھ کچھ برا کیا۔ ہاں 2 تھیں، 2 لڑکیاں، انہوں نے بہت مطلب ٹرسٹ توڑا تھا میرا، تو ان سے میں بھی بات نہیں کرتی، انہوں نے آ کے مجھ سے معافی بھی مانگی تھی بورڈ کے پیپروں میں، اس کے فرسٹ ایئر کے سیکنڈ ایئر کے بورڈ کے پیپر میں وہ مجھے ملی تھی، اور انہوں نے آ کے معافی شافی یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی، تو میں نے ان سے اتنی کوئی خاص بات نہیں کی، کیونکہ ظاہر بات ہے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، بہت زیادہ ڈراماز ہے، میں معاف نہیں کر سکتی۔ تو وہ 2 تھیں، باقی کلاس میری بہت اچھی تھی، دوسرے اسکول کے پاسبان کی بہت اچھی کلاس تھی میری، بہت اچھا میرا رشتہ تھا ان سب کے ساتھ، وہاں کے ٹیچرز بھی اچھے تھے، برے بھی تھے کچھ لیکن کچھ اچھے بھی تھے، سینئرز بھی وہاں کے میرے بہت اچھے تھے، لیکن وہاں بھی میں نے بہت عذاب جھیلا ہے، کچھ ٹیچرز کی وجہ سے اور کچھ کلاس فیلوز کی وجہ سے۔ اس اسکول کی نا ہماری ایک میم ہوتی تھی، مطلب ہماری ایک ٹیچر ہوتی تھی، وہ ہمیں پڑھاتی تھی، وہ نا اس کو بہت شوق تھا لڑکیوں کے نا پرسنل معاملے میں گھسنے کا، وہ پڑھاتی کم تھی اور وہ پرسنل باتیں زیادہ پوچھتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ عورت چاہتی کیا تھی، اب اس کی میں یہاں کھول نہیں سکتی، کھولوں گی بھی نہیں، لیکن وہ اپنا مقافات دیکھ چکی ہے وہ عورت۔ اور اس کے بعد کچھ ٹیچرز تھے، وہ جیسے میں نے بتایا نیگیٹو ٹیچرز ہوتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو تم لوگ پاس ہوگے، میں اگر نہیں چاہوں گا تو تم لوگ پاس نہیں ہوگے،
اس طرح کے ٹیچرس کی وجہ سے میرا بہت دماغ خراب ہوتا تھا. وہاں پہ اس طرح کے ٹیچرس تھے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی کوئی بات بھی میری زندگی میں کسی کام نہیں آئی ہے. اور اسکول کے خاص طور پہ کوئی بھی بات کہ آپ لوگ کہتے تھے اسکول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اسکول میں یہ نہ کرو, اسکول کا یہ ہوتا ہے, پڑھ لو, یہ والی بات کام آئے گی, وہ والی بات کام آئے گی, اسکول کی بات تم لوگ یاد کرو گے. اسکول میں یاد کرتی ہوں لیکن اچھی چیز میں کوئی خاص یاد نہیں کرتی. اسکول کا کچھ بھی میرے کام نہیں آیا, کچھ بھی کام نہیں آیا. ایک اتنی سی چیز میں میرے کام نہیں آئی, نہ میرے اسکول کے کسی ٹیچر کی میری کوئی بات میرے کام آئی ہے. اس کے بعد جب میرا کالج سٹارٹ ہوا تھا تو کالج میں مجھے ایس ملی, جو ایجوکیٹر اسکول میں تھی نا, SK SRL میں سے جو ایس تھی وہ مجھے وہاں پہ ملی. اور جب میں نے اس کی حالت دیکھی نا, ایک دم سے مجھے تھوڑا سا ترس بھی آیا اس کے اوپر, کیا اسکول میں یہ کیسی بنتی تھی اور اب اس نے اپنی حالت کیسے کی ہے. مطلب اس نے کالج میں کیا ہوتا تھا, اس نے عبایا پہنا ہوا ہے, مطلب ایسے نارمل سا, مطلب بہت برا حالت, اللہ معاف کرے, اس کی ہوتی تھی. پتہ نہیں, شاید اس نے خود کی ہوئی تھی یا اس کو شاید کچھ چیزیں سمجھ آ گئی تھی, جو بھی ایسے مطلب نا کہ مطلب یوں لگتا تھا کہ اس نے منہ بھی نہیں دھویا ہوا اور ویسے ہی اٹھ کے آ گئی ہے کالج میں. عبایا اس نے پہنا ہوتا تھا, بال اس کے بکھرے ہوئے, جیسے کنگھی اس نے نہیں دی ہوئی, اس نے منہ نہیں دھویا ہوا, اور نارمل اس نے اس طرح نا اسکارف لیا ہوا تھا, حجاب بھی نہیں کیا ہوتا, جیسے دوپٹہ لیتے ہیں نا ویسے اس نے وہ کیا ہوتا تھا, کیا کہتے ہیں, اسکارف پہنا ہوا ہوتا تھا. اور وہاں جب مجھے ملی نا, میں نے کہا یہ یہاں پہ. تو اس کے بعد جب میں نے اس سے بات کی نا, تو میں نے بات میں اسے تھوڑے بہت ٹانٹ بھی مارے. میں نے کہا تمہیں یاد ہے تم نے یہ کیا تھا, تمہیں وہ والا ٹائم یاد ہے تم نے وہ کیا تھا. پھر وہ اس نے اپنے اوپر سے بات ہٹا دی, ہاں وہ اور وہ تمہارے ساتھ ایسی کرتی تھی, وہ اور یہ تمہارے ساتھ ایسی کرتی تھی. میں نے کہا بیٹا اس میں تم بھی ہوتی تھی. کالج میں 2 سال بس 1-2 دفعہ میں نے اسے سلام دعا رکھی ہوگی, اس کے بعد میں نے اسے سلام دعا بھی نہیں رکھی, میں اس سے بات کرنی بھی نہیں جاتی تھی. یہ کہ میں ایک بات بتانا بھول گئی ہوں. ایک دفعہ کیا ہوا, ہم لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو نا وہ اس ٹائم نا کوئی نیا ڈرامہ آیا ہوا تھا, پتہ نہیں کوئی اس کی اس طرح کی لائن تھی کہ کیسا یہ درد ہے, نہیں, میرا دشمن میرا عشق, اس طرح کا کوئی تھا OST اس کا. تو اس میں نا اس نے ایک بات کی, وہ گانا ایسے ٹھہر کے گا رہی ہے آرام سے, تو اس نے نا ہماری کلاس سے ایک لڑکا تھا, اس کی طرف اشارہ کر کے بول دیا کہ میرا دشمن میرا عشق. میں نے کوئی آگے عشق آنا تھا, وہ بھول گئی نا کہ آگے عشق آنا تھا, اس نے اس کو دشمن کہنا تھا. تو ہم سارے ہنسنے لگ گئے. اب ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہم جب بیٹھے ہوتے تھے شام کو اپنے اپنے گھر, تو ہم رات مطلب شام کو ایک دوسرے کو میسیجز پہ ہم لوگ بات کرتے تھے, ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی بات ہوتی تھی. تو ہم لوگ ایسے رینڈملی میسیج پہ بات کر رہے تھے, تو وہ بیچ میں غائب ہو گئی. میں نے کہا اچھا ابھی آئے گی, تو میرے نا دماغ میں کلک ہوئی, میں نے کہا اس نے آج بات کی تو میں یہ لکھ دیتی ہوں. میں نے اس کو لائن لکھ دی جو اس نے بولی تھی, میرا دشمن میرا عشق. آگے میں نے ہنسنے والی ایموجیز بھیجی. تو اس کے بعد اس نے کہا چلو یار ہم لوگ نہ پڑھ لیتے ہیں, تھوڑا بہت ہم یہ کریں, صبح ٹیسٹ ہے یہ وہ, تو صبح ملتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. رات کو وہ یہ کہہ کے سوئی ہے کہ صبح ملتے ہیں سارا کچھ. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. اگلے دن وہ آئی ہے اسکول میں, ٹھا کر کے اس نے بیگ رکھا ہے, تم نے رات کیا میسج کیا تھا. میں نے کہا کیا میسج کیا تھا, کہ تم نے وہ لائن لکھ دی میرا دشمن میرا عشق. میں نے کہا ہاں تو کیا ہے, تم نے ہی بولی تھی وہ بات. یار تمہیں پتہ ہے وہ میری مما کا نمبر ہے, میری مما کا فون ہے, تو میری مما نے وہ دیکھا ہے, اور میری مما نے مجھے کہا ہے, میں نام نہیں لگ جاتی ہوں بار بار, میری مما نے مجھے کہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے رضا, اس نے اس طرح کیوں کہا ہے کہ میرا دشمن میرا عشق, اس میں کیا بات ہے. میں نے کہا آنٹی پاگل ہے, آنٹی کا دماغ خراب ہے, آنٹی ایسے کیوں کہے گی, کیونکہ میں اس کی آنٹی کو میں اس کی مما کو ملی ہوئی تھی, مجھے پتا وہ اچھی تھی. تو اس نے اتنا رولا ڈالا, تم ایسی ہو تم ویسی ہو, تم نے جان بوجھ کے اس طرح کی بات کی ہے, تم تو ہو ہی اس طرح کی, تم یہ کرتی ہو تم وہ کرتی ہو, تم نے جان بوجھ کے اس طرح کیا تھا کہ میری مما میرے بارے میں غلط سوچے, تم جان بوجھ کے اس طرح کرتی ہو, تم تو ہو ہی گندی, تم یہ ہو تم وہ. پوری کلاس کے سامنے اندر شروع ہو گئی, تم ایسی ہو تم ویسی ہو. اس نے بہت بری چیزیں بولی نا, تم یہ ہو تم وہ. میں نے کہا یار ہوگا آنٹی کو برا لگا ہوگا. اب اتفاقاً کیا ہوا, 2 دن کے بعد میری چھٹی ہو گئی اسکول سے, مطلب میں شاید کہیں جانا تھا, اس طرح کا کچھ ہوا نا, تو میں نے چھٹی کی. تو میرے دماغ میں بات ہے کہ میں نا اس کی مما کو نا کال کر کے بات بول دیتی ہوں کہ آنٹی اگر آپ نے کچھ غلط سوچا ہے, مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہی غلط سوچیں گے اس میں. میں نے کہا تو میں نے نا بس ایسے رینڈم میسج اس کو کیا تھا کہ اس نے لائن بولی تھی, تو بس اس کو چھیڑنے کے لیے. تو میں نے آنٹی کو کال کی, میں نے کہا آنٹی ایسے ایسے مجھے نا کہ بتا رہی تھی کہ یوں ہوا ہے, تو آپ نے اس کو ڈانٹا. میں نے صرف نا رینڈم ایسے بات کی تھی. آنٹی کہتی بیٹا کون سی بات. میں نے کہا آنٹی وہ میں نے جو ایک میسج لکھا تھا اس طرح لائن والا. تو کہتی اچھا. میں نے کہا جی آنٹی تو مطلب اس طرح میں نے کچھ نہیں. کہتی بیٹا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا بات کر رہی ہو. میں نے کہا اس کو میں نے ساری چیز سمجھائی. میں نے کہا آنٹی کہ آئی ہے اس طرح نا اسکول میں کلاس میں, تو اس نے مجھے سب کے سامنے اس طرح بولا ہے کہ میں ایسی ہوں میں ویسی ہوں, کیونکہ میں نے اس کو یہ لائن بول دی اور آپ نے اس کو ڈانٹا ہے. تو اس نے کہا نہیں بیٹا اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہوئی, میں اس طرح کی کوئی بات کیوں کروں گی. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا چلے آنٹی ٹھیک ہے, آپ یہ بات نا اس سے نہ کیجیے گا, مطلب آپ اس کو نہ بتانا کہ میں نے آپ کو کال کی تھی اور اس طرح کی بات ہوئی. تو آنٹی نے کہا چلو بیٹا ٹھیک ہے, آپ کے معاملے آپ دوست جانو. تو آنٹی سے میں نے وعدہ لے لیا کہ آپ اس کو نہیں بتائیں گے. تو آنٹی نے اس کو نہیں بتایا.
تو اس کے بعد کچھ ہفتے بعد جب اس نے دوبارہ اس طرح کی حرکت کی نا، میرے اوپر کوئی الزام لگایا، تو میں نے کہا کہ نا تم نے ایک دفعہ میرے اوپر الزام پہلے بھی لگا چکی ہو اس طرح کا، اور میں تمہیں پروف کر سکتی ہوں. اس نے کہا کون سے الزام لگائے میں تمہارے پر؟ میں نے کہا تم نے کہا ہے کہ تمہاری مما نے تمہیں ڈانٹا تھا اس بات پہ نا. تو ایک دم سے مجھے دیکھنے لگ گئی نا، تو ہاں ڈانٹا تھا میری مما نے تمہاری اس بات پہ. تو میں نے کہا کہ میری تو ان سے بات، انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، نہ انہوں نے تمہیں ڈانٹا ہے، نہ انہوں نے میسج دیکھا، کوئی اس طرح کوئی بات نہیں ہوئی. تو چپ ہو گئے نا. اس نے فوراً بات چینج کر دی، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تم یوں کرتی ہو ہمیشہ، تمہاری وجہ سے یہ ہوتا ہے، تم اس طرح کی ہو، تم اس طرح کی ہو. میں بس چپ ہو گئی، میں اس کی بات سنتی رہی، اور میں نے جو اپنا بیگ اٹھایا اور میں دوسری چیئر پہ بیٹھ گئی. خیر لیکن کیونکہ اس ٹائم پہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی ان سب حرکتوں کی وجہ سے، اس کے ساری ان سب کی چیزوں کی وجہ سے. تو کالج جب میرا شروع ہوا نا، تو کالج کا فرسٹ ایئر یہی تھا کہ میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی. کالج میں بالکل میں نے کسی سے زیادہ ملنا جلنا نہیں، کچھ نہیں. بس ہوتا تھا کیونکہ جو میری بیسٹ فرینڈ ہے نا، میری صرف 2 بیسٹ فرینڈز ہیں، اریبہ اور عریشہ. ہمارا نام بھی سیم ہے، میرے میں زی آتا ہے، اس میں بی آتا ہے، اس میں ایس ایچ آتا ہے، یہ اس طرح اریبہ، عریشہ، عریضہ، یہ ہمارا نام ہے. ہم لوگ 3 بیسٹ فرینڈز ہیں. تو اریبہ ہوتی تھی میری کلاس میں. اریبہ سے میری اسٹارٹنگ میں ہی اچھی بانڈنگ ہو گئی تھی، ایک ہفتے میں ہی نا. لیکن ظاہری بات ہے میں زیادہ بات نہیں کرتی تھی فرسٹ ایئر میں، بالکل میں چپ چپ رہتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی. پھر سیکنڈ ایئر میں آ کے مجھے احساس ہو گیا، میں نے کہا یار یہی میری دوستیں ہیں، یہی میری دوست ہے، یہی میرے ساتھ زندگی بھر رہیں گی. تو میں کھل گئی. پھر میری ان کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ ہوگی. ہم نے اتنی موج کی ہے نا ہم نے کالج لائف میں، ہم نے اتنے مزے کیے ہیں کالج لائف میں. جو گولڈن ٹائم ہوتا ہے نا، لوگ اپنے اسکول کو کہتے ہیں، لیکن میرا جو گولڈن ٹائم تھا وہ میرا کالج تھا. کالج میں ہم نے بہت مزے کیے ہیں، اخیر اینڈ حد کے ہم نے مزے کیے. ہمارے ٹیچرز اتنے اچھے، ہمارے سینئرز اتنے اچھے، ہمارے جونیئرز اتنے اچھے، ہمارے کلاس فیلوز اتنے اچھے، سب بہت اچھا تھا. میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ ہمارا کالج کبھی ختم ہو. اور مطلب ہماری تھی، ہم لوگ اور سیکشن میں تھے، اور ہماری کچھ اور دوستیں تھی وہ اور سیکشن میں تھی نا. تو وہ اکثر یہ باتیں کرتی ہوتی تھی کہ یار تم نہ ہمیں بھول جاؤ گی، کیا نام ہے، سیکنڈ ایئر کے بعد جب آگے ہم لوگ لائف میں جائیں گے تم بھول جاؤ گی، تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم لوگ یہ ہیں وہ ہیں. تو میں کہتی تھی نہیں یار ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تم لوگ میرے دوست. اور کیونکہ ظاہر بات انہوں نے پروو کیا تھا کہ وہ میری دوست ہیں. ابھی تک وہ اریبہ، عریشہ تو ابھی تک میری بیسٹ فرینڈز ہیں، ان سے ابھی تک میری بات چیت ہے. لیکن جو باقی لڑکیاں تھیں کچھ جو کہتی تھیں کہ تم ہمیں بھول جاؤ گی، تو ان سے مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی کچھ برا ہی بول رہی ہیں میرے بارے میں کچھ عرصے سے. تو پھر میں نے ان سے بھی توڑ دی. تو کالج میں سے جو میری کلاس فیلوز تھیں جن کے ساتھ میری دوستی تھی، ان میں سے بھی صرف جو ہے ابھی میری اریبہ اور عریشہ کے ساتھ ہی ہے، اور میری کسی کے ساتھ نہیں ہے. ان میں بھی تھی 4 سے 5 لڑکیاں تھیں، تو ان کی بھی مجھے کچھ چلی تھی باتیں پتہ. تو میں نے سوچا تھا یار کہ یہ تو مجھے کہتی ہوتی تھی کہ میں بدل جاؤں گی اور میں ان کو بھول جاؤں گی، اور یہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں جبکہ 2 سال ہم ساتھ گزار چکے ہیں. کیونکہ اس ٹائم میرے اندر برداشت نہیں تھی کہ میں اب دوبارہ وہ سارا کچھ کروں، تو میں نے ان سے رابطہ ختم کر دیا. ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے بات، لیکن زیادہ نہیں، بہت کم، انتہائی کم، سال میں 1-2 بار کوئی سلام دعا ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، ورنہ میں نے ان سے بھی ختم کر دی. میری ابھی صرف جو دوست ہیں وہ اریبہ اور عریشہ ہیں، اور ایک معروف ہے وہ میرے بچپن کی دوست ہے. اس کے بھی بیچ میں ہماری تھوڑے کلیشز آپس میں چلے تھے اس کی کزنوں کی وجہ سے. تو ہاں سن لو کیا ہے، تو اس کے کزنوں کی وجہ سے تو اس کی اب میں دوبارہ دوستی ہو گئی ہے، اور ہے میری معصومہ کے ساتھ بس، اور میری کوئی دوست نہیں ہے. ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے چھپائی ہوئی ہیں، جو میں چپ کر گئی ہوں کہ اچھا یہ والی بات میں نہیں بتاتی. تو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، اگر آپ لوگوں کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اگر آپ کی چھوٹی بہنیں، آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، تو ان کا جو اسکول والا سارا ایریا ہے نا اس طرح کا، تو ان کو تھوڑا پوچھا کرو، ان سے دیکھا کرو کہ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ان کو کوئی پرابلم تو نہیں چل رہی. مطلب شروع سے ہی پوچھو ان کے ساتھ، اس طرح کا بناؤ کہ وہ تمہیں ہر چیز بات تمہیں بتائیں کہ یار میرے ساتھ اس نے یوں کیا، میرے ساتھ اس نے یوں کیا ہے. تبھی پوچھو جب سارا کچھ چل رہا ہے. اگر اس کے بعد پوچھو گے تو پھر وہ ظاہری بات ہے بچہ نہیں بتائے گا کہ اب کیوں پوچھ رہے ہیں، اب تو کوئی فائدہ نہیں، اب میں نے سارا کچھ خود ہینڈل کر لیا ہے. اور مطلب اس ٹائم پہ ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ دل نہیں کرتا بتانے کا، کہ اگر یوں ہوتا ہے کہ بس کوئی نہ ہی پوچھے، اگر کوئی پوچھتا ہے تو پھر غصہ آتا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے منہ پہ آپ کو کچھ بھی برا بول دے گا، لیکن پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں کسی کو ایک لفظ بھی برا نہیں بولنے دے گا. اگر وہ بندہ سامنے والوں کے ساتھ مل کے آپ کی برائی کر رہا ہے مذاق کے وے میں بھی، تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے. کسی کی عزت خراب کرنا مذاق کے اندر، یہ کون سا مذاق ہوتا ہے؟ اپنے ہی دوست کے لیے کچھ برا کہنا سو کالڈ مذاق کے اندر، یہ دوستی نہیں ہوتی ہے. تو اگر آپ کے ارد گرد یا آپ کے فرینڈ سرکل میں اس طرح کا کچھ بھی ہے تو ابھی ان سے دوستی ہٹا لو تو بہتر ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو اچھا مل جائے گا، اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی اور آپ کو فائدہ دے گی. اور یہ سارا کچھ تھا، سارا میں نے بتا دیا. سارا تو نہیں بتایا، حجاب کا اپنا سارا میں نے بتایا جو چیز تھی، لیکن اس کا میں ظاہری بات ہے سارا کتنا ہی بتاؤں گی آدھی زندگی کا. جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو بس. اوکے بائے.